بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آج کل بیماری چل رہی ہے یا حالات چل رہے ہیں، اس لیے کچھ حضرات قرآن مجید کی آیتیں یا دعائیں لکھ کر دیتے ہیں اور لٹکانے کے لیے کہتے ہیں مکان میں لٹکا دو یا دکان میں لٹکا دو۔ تو اس طرح دکان میں یا مکان میں دعائیں اس مقصد کے لیے لٹکانا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، قرآن مجید واقعتاً برکت کی کتاب ہے اور اس سے زیادہ بابرکت اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید کو صرف برکت کی کتاب سمجھنا یہ قرآن مجید کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ آج کل مسلمان کہہ رہے ہیں کیا قرآن میں برکت نہیں ہے؟ کیا لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا؟ بے شک قرآن مجید میں برکت ہے، اس کے ایک ایک حرف میں برکت ہے، لیکن قرآن مجید کو صرف برکت کی کتاب سمجھنا یہ قرآن مجید کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی توہین کر رہے ہیں ہم، اس لیے کہ قرآن مجید حقیقت میں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے میں کہوں گا ضرور اپنے ان بھائیوں سے کہ آپ اگر لٹکاتے ہیں تو لٹکائیے، لیکن صرف لٹکانے پر اکتفا مت کیجیے اور لٹکانے ہی کو سب کچھ مت سمجھیے کہ لٹکانے سے جنات بھاگ جائیں گے، لٹکانے سے برکتیں آ جائے گی، لٹکانے سے بیماریاں دور ہو جائے گی۔ نہ، آپ پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہ اصل ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات ضرور سناؤں گا، حضرات صحابہ کرام کے دور کا آپ مطالعہ کریں۔ میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، صحابہ کرام کے دور میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں اس طرح قرآن مجید کی آیتیں لٹکائی ہو اور اس پر اکتفا کیا ہو، اس پر بس کر لیا ہو۔ اسی لیے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو صحابہ کرام میں ایک صحابی ملتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹے بچے کے گلے میں دعا لکھ کر لٹکاتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بڑے جو پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تو ان کے لیے لٹکانا کافی نہیں ہے۔ اس لیے میں ضرور کہوں گا اپنے ان بھائیوں سے کہ اگر آپ لٹکا رہے ہیں تو لٹکائیے، لیکن ساتھ میں پڑھنا یہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اور خاص کر ان حالات میں صبح سے لے کر شام تک کی جو دعائیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، ہم اس کا معمول بنائیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حالات سے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے دعاؤں کو پڑھیں، دعاؤں کو مانگیں، اللہ تبارک و تعالی امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔